رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی سنو، اگر گناہ گار بھی یہ سورت پڑھ لے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے، تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ سورت مبارکہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، انسان اس دنیا میں ایک مسافر ہے، اس کی زندگی ایک امتحان ہے اور ہر قدم ایک آزمائش، کبھی مال کا فتنہ، کبھی اولاد کا بوجھ، کبھی عزت کی فکر تو کبھی رزق کی تنگی، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے وہ ہے گناہ۔ جی ہاں، وہ گناہ جو انسان کے دل کو کالا کر دیتے ہیں، زندگی میں نحوست بھر دیتے ہیں اور آخرت میں عذاب کا سبب بن جاتے ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی عمل ایسا ہو جو صرف 3 بار کیا جائے اور اللہ تعالیٰ نہ صرف انسان کے گناہوں کو معاف کر دے بلکہ اس کے والدین کے گناہ بھی مٹا دے، عذاب قبر سے نجات عطا کرے اور جنت میں سونے کا محل بنا دے، تو کیا ہم میں سے کوئی ایسا نجات دہندہ عمل چھوڑ سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر گناہ گار بھی یہ سورت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ کے گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں، دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل تیار کر دیا جاتا ہے۔ یہ سورت کوئی اور نہیں بلکہ سورۃ الواقعہ ہے، قرآن کی وہ عظیم سورت جو نہ صرف رزق کے دروازے کھولتی ہے بلکہ آخرت میں نور، راحت اور جنت کی ضیافت کا وعدہ بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ لیکن رکیں، ذرا والدین کا ذکر دوبارہ سنیں۔ ماں باپ یہ 2 الفاظ نہیں، 2 جہانوں کا نچوڑ ہیں۔ والدین انسان کے لیے اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں۔ اگر اللہ نے زمین پر اپنی رحمت کا عکس بھیجا ہے تو وہ ماں ہے، اگر اللہ نے زمین پر اپنا وقار اور سایہ اتارا ہے تو وہ باپ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب انسان کے اعمال کا ترازو ہلکا ہوتا ہے، جب زندگی کے تمام دروازے بند ہو جاتے ہیں، جب اعمال نامہ سیاہی سے بھرا ہوتا ہے، تب ایک عمل بس ایک اللہ تعالیٰ کو ایسا پسند آتا ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے۔ وہ عمل ہے سورۃ الواقعہ کی تلاوت۔ لیکن یہ تلاوت محض الفاظ دہرانا نہیں بلکہ دل سے پڑھنا، آنکھوں سے آنسو بہانا، نیت میں اخلاص لانا اور گناہوں پر ندامت رکھنا ہوتا ہے۔ ہماری اس دنیا میں کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، زبان درازی کرتے ہیں، ان کی بد دعائیں لے کر راتوں کو سوتے ہیں، پھر دن بھر قسمت کا رونا روتے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آج ہم نے دنیا کی چکا چوند میں ان 2 عظیم ہستیوں کو بھلا دیا ہے۔ ماں کی قربانی، باپ کا پسینہ، ان کے آنسو، ان کی دعائیں سب نظر انداز کر دیے، مگر جس نے والدین کا دل جیت لیا اس نے گویا رب کو راضی کر لیا، اور جس نے رب کو راضی کر لیا اس کے لیے نہ زمین تنگ ہے نہ آسمان۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک بیٹے نے سورۃ الواقعہ پڑھ کر اپنی ماں کی قبر کو ٹھنڈا کر دیا؟ ایک شخص مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا، اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ وہ روتا ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کی قبر سے آگ کے شعلے اٹھتے ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا وہ نماز پڑھتی تھی؟ کہا جی ہاں۔ فرمایا، کیا وہ روزے رکھتی تھی؟ کہا جی ہاں۔ پھر پوچھا، کیا اس نے کبھی قرآن پڑھا؟ کہا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآن نہیں پڑھتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کا ایک حصہ بھی پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ ہے قرآن کی عظمت۔ اور سورۃ الواقعہ جو کہ قرآن کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کا مقام تو بہت بلند ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے ہر رات سورۃ واقعہ کی تلاوت کی اسے کبھی فکر و فاقہ نہیں ہوگا۔
کیا یہ دولت سے بھرپور وعدہ نہیں؟ کیا یہ فکر کی زنجیروں کو توڑنے کا اعلان نہیں؟ کیا یہ ہماری ماں کی آنکھوں کے آنسو خشک کرنے والا عمل نہیں؟ کیا یہ ہمارے باپ کے جھکے ہوئے کندھوں کو تقویت دینے والا عمل نہیں؟ اگر آپ نے سورۃ الواقعہ کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لیا تو آپ نے قرآن کو تھام لیا، اور جس نے قرآن کو تھام لیا وہ اللہ کو تھام چکا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کو اتنا اہم قرار دیا ہے کہ قرآن میں بار بار اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کی خدمت کا حکم دیا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سوچیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے بعد فوراً جو فریضہ ہے وہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ صرف اخلاقی بات نہیں بلکہ ایک شرعی حکم ہے جو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ پھر چوتھی بار پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہارا باپ۔ ماں وہ ہستی ہے جس نے 9 ماہ بوجھ اٹھایا، راتوں کو جاگی، بھوکی رہی مگر تمہیں کھلایا۔ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، اس کی خدمت کرنا جہاد ہے، اور اس کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ باپ کا ذکر قرآن میں اگرچہ براہ راست کم آیا ہے، مگر باپ کی دعائیں، قربانیاں اور شفقت قرآن اور سنت میں جگہ جگہ موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سنیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا اور ہماری دعائیں قبول فرما۔ یہ ہے باپ کا دل، وہ صرف رزق ہی نہیں کماتا، وہ اولاد کے لیے دعاؤں کا خزانہ بھی اپنے سینے میں رکھتا ہے۔ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اپنی ماں کو حج پر کندھوں پر بٹھا کر لے گیا، طواف کروایا، سعی کروائی، عرفات میں کھڑا رہا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ماں جب تمہیں جنم دیتے وقت درد سہتی تھی تو وہ تمہارے جینے کی دعا کرتی تھی، اور تم جو کر رہے ہو وہ صرف اس کا کچھ بدلہ ہے، وہ بھی اس نیت سے نہیں جو ماں کی نیت تھی۔ ایک نوجوان بہت نیک اور عبادت گزار اور عالم تھا، نماز کے وقت مسجد سے واپس آ کر ماں کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں نے بد دعا دی، اے اللہ، اسے دوسروں کا محتاج بنا دے۔ چند دنوں میں اس کی زبان لڑکھڑانے لگی، حافظہ چلا گیا اور ہاتھ پاؤں کام چھوڑ گئے۔ لوگ اس کے پاس آ کر پوچھتے، تم تو دین کے عالم تھے، کیا ہوا؟ وہ روتے ہوئے کہتا، ماں کی بد دعا نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا، جی ہاں۔ فرمایا، پھر ان کی خدمت میں لگ جاؤ، تمہارا جہاد وہی ہے۔ ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ والدین کی خدمت جنت کا دروازہ ہے۔ اگر والدین راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اب آپ غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ الواقعہ پڑھی اللہ اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ کیا یہ ماں باپ کے لیے سب سے بڑی بخشش نہیں؟ یہ سورت صرف ایک تلاوت نہیں بلکہ ایک ذریعہ ہے والدین کی قبر کو جنت کا باغ بنانے کا۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو سورۃ الواقعہ روزانہ پڑھ کر ان کے لیے بخشش مانگیں، اور اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں۔ یہی ہماری آخرت کی سب سے بڑی کمائی ہے۔ سورۃ الواقعہ قرآن مجید کی 26ویں سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جو سورت 96 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ عربی میں الواقعہ کا مطلب ہے وقوع پذیر ہونے والی چیز یا قیامت کا واقعہ۔
قرآن کریم کی یہ صورت اپنے مضمون، اثر، روحانی فوائد اور دنیاوی اور اخروی انعامات کے لحاظ سے انتہائی عظمت والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الغنا یعنی بے نیازی کی صورت بھی فرمایا۔ سورۃ الواقعہ میں قیامت کے دن انسانوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ السابقون، آگے نکلنے والے، وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے ایمان، عمل، اخلاص، احسار اور قربانی میں سبقت لی۔ نمبر 2، اصحاب الیمین، داہنے ہاتھ والے نیکوکار مومنین جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 3، اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے کافر و فاسق لوگ جنہیں عذاب دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی، اگر گناہ گار بھی یہ صورت پڑھے تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے والدین کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار پڑھنے سے قبر کا عذاب مٹ جاتا ہے۔ تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل تیار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، سورۃ الواقعہ کے روحانی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یہ سورت رزق میں کشادگی، فاقے سے نجات، رزق کی روانی، کاروبار میں برکت، قبر کا نور، قبر میں روشنی، عذاب سے حفاظت، راحت، جنت کی ضمانت، جنت میں سونے کا محل، درجات کی بلندی، والدین کے لیے مغفرت، زندہ یا وفات پا چکے والدین کے گناہوں کی معافی، دل کو سکون، دنیا کے غم، پریشانی، بے چینی کا خاتمہ کرتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک نوجوان بہت دولت مند تھا، لیکن ایک دن سب کچھ کھو بیٹھا۔ اس کی ماں روتی رہی، آخر وہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا سورۃ الواقعہ پڑھتے ہو؟ کہا، نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے اسے اپنا ساتھی بنا لو۔ چند دنوں میں اس کے حالات بدل گئے، تجارت پھر سے چل پڑی اور گھر میں خوشحالی واپس آ گئی۔ سورۃ الواقعہ صرف قیامت کے ذکر کی صورت نہیں بلکہ امید، بخشش، رزق، والدین کی مغفرت اور جنت کی بشارت کی صورت ہے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے خزانہ ہے جو پریشان ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، والدین کے حق میں کچھ کرنا چاہتا ہے۔ صرف روزانہ 5 سے 7 منٹ دینے سے زندگی سنور سکتی ہے اور آخرت روشن ہو سکتی ہے۔ سورۃ الواقعہ محض ایک صورت نہیں بلکہ قرآن کریم کا خزانہ ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جو دنیا میں فاقہ دور کرتا ہے، آخرت میں جنت کے دروازے کھولتا ہے، قبر کو روشنی عطا کرتا ہے اور والدین کی مغفرت کا سبب بنتا ہے۔ احادیث، اولیاء کرام کے اقوال اور لاکھوں تجربہ کار مسلمانوں کے مجرب وظائف نے یہ ثابت کیا ہے کہ سورۃ الواقعہ واقعی سورۃ الغنا ہے، یعنی بے نیازی، غنا، رزق اور سکون کی کنجی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس نے سورۃ الواقعہ ہر رات پڑھی اسے کبھی فکر و فاقہ نہ ہوگا۔ ایک غریب درزی ہر روز سورۃ الواقعہ مغرب کے بعد پڑھتا تھا۔ کچھ مہینوں بعد اس کا کام اتنا چل نکلا کہ لوگوں نے پوچھا، کیا تم نے کوئی عمل یا وظیفہ کیا؟ اس نے مسکرا کر کہا، نہیں، صرف سورۃ الواقعہ روز پڑھنا شروع کیا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر گناہ گار بھی یہ صورت پڑھ لے، اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اس کے ماں باپ کے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ ایک خاتون نے خواب میں دیکھا کہ اس کی والدہ کی قبر میں روشنی ہو گئی ہے اور وہ کہہ رہی ہیں، بیٹی، تیری سورۃ الواقعہ نے مجھے قبر کے اندھیروں سے بچا لیا۔ بیٹی ہر جمعہ سورۃ الواقعہ پڑھ کر والدہ کے ایصال ثواب کرتی تھی۔ دوسری بار پڑھنے کی فضیلت، حدیث میں آیا ہے کہ جو اسے دوسری بار پڑھے اللہ تعالیٰ اس کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری بار پڑھنے سے عذاب قبر مٹ جاتا ہے۔ یہ فضیلت اس صورت کو ان لوگوں کے لیے نجات کا ذریعہ بناتی ہے جو دنیا میں کوتاہیوں میں مبتلا رہے لیکن موت کے بعد راحت کے طلبگار بنے۔ تیسری بار پڑھنے کی فضیلت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تیسری بار سورۃ الواقعہ پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل تیار ہو جاتا ہے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا خوش نصیب نہیں بننا چاہتا کہ ہم روز صرف 10-15 منٹ نکال کر اپنے لیے سونے کا محل تیار نہیں کر سکتے؟ کئی روحانی عاملین اور صوفیاء کرام کا تجربہ ہے کہ جو شخص دن میں گھبراہٹ، بے سکونی یا وسوسوں میں مبتلا ہو، وہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے تو دل کو سکون، قرار اور نور ملتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں ایک شخص تھا
جو ہمیشہ سورۃ الواقعہ پڑھا کرتا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، بعض لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کی قبر سے روشنی نکل رہی ہے۔ پوچھا گیا، تم پر یہ رحمت کیوں نازل ہوئی؟ کہا، میں نے کبھی سورۃ الواقعہ کی تلاوت نہیں چھوڑی۔ اگر تم سورۃ الواقعہ کو اپنے دل کی دھڑکن بنا لو تو تمہیں دنیا کی تنگی، قبر کی تاریکی اور آخرت کی ہولناکی کبھی نہیں ڈرا سکے گی۔ یہ سورت ایک سچا محافظ، سچا خزانہ اور سچا ساتھی ہے۔ محترم ناظرین، دنیا کی زندگی فانی ہے، یہاں کے محل، دولت، سونا اور جواہرات سب فنا ہونے والے ہیں، لیکن آخرت میں ایسا محل انسان کو مل سکتا ہے جو ہمیشہ کا ہے، ٹوٹنے والا نہیں، مٹنے والا نہیں، اور ہر نعمت سے مزین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، اگر کوئی شخص سورۃ الواقعہ 3 بار پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سونے کا محل بناتا ہے۔ یہ معمولی انعام نہیں، یہ اس رب کی طرف سے وعدہ ہے جو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، جنت عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب، وہ جنت عدن میں داخل ہوں گے اور انہیں وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ اب اگر اللہ دنیا میں صرف اچھے کام پر سونے کے زیورات عطا کرتا ہے تو جس کے لیے وہ خود سونے کا محل تعمیر کرے، اس کا مقام کیا ہوگا؟ سورۃ الواقعہ کے 3 بار تلاوت کرنے کے بعد انعامات میں سے ایک عظیم انعام تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ یعنی ایک بار اللہ گناہ معاف فرماتا ہے اور دوسری بار عذاب قبر مٹا دیتا ہے، تیسری بار جنت میں سونے کا محل عنایت فرماتا ہے۔ یہ صرف زبان سے تلاوت نہیں بلکہ دل سے یقین، نیت اور شوق کے ساتھ پڑھنا مطلوب ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کو معمول بنا لیا۔ ایک دن خواب میں وہ جنت کے ایک مقام پر پہنچا جہاں ایک چمکتا ہوا سنہری محل نظر آیا۔ اس پر اس کا نام لکھا تھا۔ پوچھا، یہ کیا ہے؟ جواب ملا، یہ تمہارے روزانہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کا انعام ہے۔ ایک بوڑھی خاتون روزانہ سورۃ الواقعہ سونے سے پہلے پڑھا کرتی تھی۔ اس نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں جنت کا وہ محل چاہتی ہوں جو تیرے نبی نے سورۃ الواقعہ کی تلاوت پر وعدہ فرمایا۔ چند سال بعد وہ بیمار ہو گئی۔ انتقال کے بعد کسی قریبی کو خواب میں آئی اور کہا کہ میں ایک سنہری محل میں ہوں اور میرے اطراف روشنی ہی روشنی ہے۔ سورۃ الواقعہ میری نجات کا سبب بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے محل ہوں گے کہ جن کے باہر کے اندر نظر آئیں گے اور اندر کے باہر۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ محل ان لوگوں کو عطا کرے گا جو نرم لہجے والے، روزے رکھنے والے، سورۃ الواقعہ پڑھنے والے اور والدین کی خدمت گزار ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ سورۃ الواقعہ کو 3 مرتبہ پڑھنے کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں جب آپ کو وقت ملے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ لیں، اگر آپ دن میں کسی بھی وقت پڑھنا چاہیں تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اس لیے ہر دعا اور وظائف اور عمل شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرنی ہے۔ 3 مرتبہ سورۃ الواقعہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھنی ہے اور 33 مرتبہ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ وہی درود پاک پڑھنا ہے۔ ناظرین، دنیا کی تیز رفتار زندگی میں ہم اکثر ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ دولت، شہرت، مقام اور دنیاوی آسائشیں سب یہی کہتی ہیں ہمیں حاصل کرو، لیکن سورۃ الواقعہ جیسی مبارک سورت ہمیں ایک مختلف پیغام دیتی ہے۔ یہ سورت کہتی ہے، مجھے پڑھو، میں تمہیں وہ دولت دوں گی جو کبھی ختم نہ ہوگی، وہ عزت دوں گی جو قبر کے بعد بھی ساتھ چلے گی، وہ مکان دوں گی جو جنت میں سونے سے بنا ہوگا، اور وہ مغفرت دوں گی جو نہ صرف تمہیں بلکہ تمہارے والدین کو بھی عذاب سے بچا لے گی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ جھوٹا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم دنیا کی فانی دولت کو ترجیح دیں یا سورۃ الواقعہ کے ذریعے دائمی جنت کی طرف قدم بڑھائیں۔ روزانہ چند منٹ کی تلاوت ہماری دنیا بھی سنوار سکتی ہے اور آخرت بھی۔ تو آئیے ناظرین، آج ہی سے یاد کریں کہ ہم سورۃ الواقعہ کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنائیں گے اور جنت میں اپنے لیے ایک محل تعمیر کروائیں گے، جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا۔ یہی سچا سودا ہے، یہی کامیاب تجارت ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت والدین کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ یہ ان کے نور، مغفرت اور بلند درجات کا ذریعہ ہے جو اولاد اپنے والدین کے لیے قرآن کریم پڑھتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی اپنا خاص کرم و فضل نازل فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی ڈھیروں رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ان کو جو بھی چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر دعا کو قبول و منظور فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کے لیے قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ اس عمل کو کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے والدین پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے اور ہم پر بھی اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی روزی میں بھی بہت زیادہ برکت ڈالے گا اور آپ کی جو بھی پریشانیاں اور مصیبتیں، جو بھی دکھ درد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے آپ کو نجات عطا فرمائے گا اور آپ پر اور آپ کے والدین پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وسلم پیارے آقا کے لیے کمنٹس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔